اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا دَرَبْتُمْ اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں فَلَيْسَ تو نہیں علیکم تم پر جناحٌ کوئی گناہ ان تقصروا کہ تم قصر کر لو کمی کر لو من الصلاۃ نمازوں میں ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو ان یفتنکم الذین کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدو مبینہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے تمہارے کافر۔ تو دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جہاد، ہجرت، جنگ، یہ بہت زیادہ چیزیں تھیں کیونکہ اس وقت اسلام اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں چلو پھرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ یہ اس وقت کی نماز کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نکلتے تھے اور جب نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنی، اب جنگ میں نکلے ہیں، جہاد میں نکلے ہیں، اب دشمن کا بھی ڈر ہے، پھر آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ تو یہ دیکھیں نماز کے بارے میں اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ جنگ بھی کر رہے ہیں تو جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، ہاں قصر کر سکتے ہیں۔ قصر نماز کیا ہوتی ہے کہ نماز کو آدھا کر دینا۔ قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز کو آدھا کر دینا۔ اور یہ اس وقت جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ہوئی تھی یہ خوف کے اندر جنگ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن اب دیکھیں کہ ہم سفر پہ جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کرتے ہیں تو ہم جو ہیں قصر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیوں قصر نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں بے شک یہ آیت نازل ہوئی، لیکن بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے علاوہ جب امن ہو گیا، سکون ہو گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے سفر کرتے تھے، سفر کا ارادہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قصر کر لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب تو خوف نہیں ہے، اب تو ہم جنگ میں نہیں ہیں، تو اب بھی نماز کو ہم قصر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر نماز اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرو۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے تمہارے لیے آسان، کیونکہ دیکھیں نا سفر جب انسان کرتا ہے نا تو سفر جو ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اور طرح کا مزہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سفر ہمیشہ سفر ہوتا ہے کیونکہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، امن سے بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں کیونکہ گھر کی سہولتیں اور ہیں، سفر میں کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نماز کو قصر کر لو۔ قصر نماز کیا ہے کہ آپ نے قصر نماز یعنی نماز کو آدھا کر لینا ہے۔ قصر نماز کس کس کے اندر ہوگی؟ فجر اور مغرب، اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ فجر کی نماز آپ پوری پڑھیں گے، اس کی سنتیں بھی پڑھیں گے فجر کی، اور مغرب جو ہے اس کے اندر قصر نہیں ہو سکتا، 3 فرض ہوتے ہیں اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ باقی قصر کس کے اندر ہوگی؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے اندر آپ قصر کریں گے۔ قصر کیا ہوتا ہے کہ جو 4 فرض تھے آپ نے 2 پڑھنے ہیں بس، ٹھیک ہے؟ یہ قصر نماز ہے کہ آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ 2 کر کے پڑھنا ہے۔ باقی سنتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سنتے نہیں ہوتی، سفر کے اندر سنتے نہیں ہیں، آپ نے پڑھنی، ہاں جی فرض، ہاں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں، یہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا، آپ سفر کے لیے گئے، آپ نے جو فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی اور عشاء کے وتر کبھی نہیں چھوڑے۔ اگر آپ سفر کے بھی اندر ہیں تو آپ نے وتر، عشاء کے جو وتر ہیں وہ ضرور آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں۔ باقی جو باقی 3 نمازیں جیسے میں نے آپ کو بتائی، ظہر، عصر اور عشاء، اس کے آپ نے اچھا یہ پھر 2 فرض، ہاں جی وطروں کے اندر بھی وطر پورے پڑھیں گے۔ جی نہیں وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، نفلوں کا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بس فرض جو ہے نا نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے فرض نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ اب یہ کہاں سے شروع ہوگا سفر؟ یہ جو قصر نماز، تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس میں ہر فرقے کے اپنا اپنا حساب کتاب ہے۔
تو کوئی کہتے ہیں کہ 48 کلومیٹر سے یہ سفر جو ہے، اگر آپ نے 48 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو پھر آپ کا وہ قصر نماز شروع ہو جائے گی. کچھ کہتے ہیں 72 گھنٹے یا 78 گھنٹے، اور جو اہل سنت ہے وہ کہتے ہیں کہ 92 کلومیٹر کا اگر آپ نے 92 کلومیٹر کا آپ نے سفر کرنا ہے. آپ یہی چیز ذہن میں رکھیں کہ 78 گھنٹے یا 92، یہ آپ نے کہ اتنا، اگر آپ نے اتنے کلومیٹر پر پہنچنا ہے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے. اب قصر نماز کیسے شروع کرنی ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اب فلاں جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ سفر 92 کلومیٹر کا سفر ہے یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، تو آپ نے گھر سے نیت کر لیا کہ اب میری نمازیں جو قصر. لیکن جیسے ہم لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کی جہاں تک آبادی ہے، آبادی لاہور کی نکل، یا اس کے علاوہ لاہور کے علاوہ بھی کسی آپ بستی میں رہتے ہیں، کسی اور شہر میں رہتے ہیں، تو اس شہر کی یا اس بستی کی آبادی جب ختم ہوگی نا، وہاں سے آگے قصر نماز شروع ہو جائے گی. سمجھ آئیے کہ آبادی جہاں پہ ختم ہو گئی، جیسے لاہور ہے، لاہور کی حد ختم ہو گئی، آگے سے جو سفر شروع ہو رہا ہے اب وہاں پہ کوئی بھی نماز آئے گی. اگر آپ نے 10 منٹ کا سفر آگے کیا، کوئی نماز آ گئی تو آپ قصر نماز وہیں سے شروع کر دیں گے. ہاں جی، تو یہاں سے پھر یہ جو قصر نماز ہے نا، اور یہ یا آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو پوری نماز پڑھنی ہے، ایسی نہیں. نماز میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آسانی ہے، صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ خوش تو نہیں ہوں گے نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سفر کیے ہیں، آپ نے سفر میں ہمیشہ قصر نماز پڑھی ہے. تو یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ، تو نہیں، علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کر لو، من الصلاۃ نماز میں سے. قصر میں نے کمی کر لو نماز میں، یعنی 4 کیا تو 2، 4 ہے تو آپ نے 2 پڑھنی ہے. ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین، یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا ہیں، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، وہ دشمن ہے تمہارے ظاہری طور پر. وَإِذَا كُنْتُمْ، اور جب تم ہو، فیہم، ان میں. جب یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فیہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ان کے اندر. کن کے اندر؟ صحابہ کرام کے اندر. فَأَقَمْتَ، تو آپ قائم کریں، لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھائی جائے گی. اب یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امامت کروائیں گے اور نماز شروع کی جائے گی. پھر یہ طریقہ دیکھیں کیسے بتایا جا رہا ہے. فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ نماز پڑھے، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معَکَ، آپ کے ساتھ. اب یہ طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر خوف کے اندر ہے، جنگ کے اندر ہے، تو آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے 2 گروہ کر لیے جائیں گے. ایک گروہ جو ہے اس وہ اسلحہ ہتھیار پکڑ کے رکھے گا، اور ایک گروہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے نماز پڑھنی ہے. یہاں بھی بتائی گئی ہے فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معَکَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، 2 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا. وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ لے لیں، أَسْلِحَتَ، اپنے اسلحے بھی. اب نماز بھی پڑھنی ہے لیکن اپنے اسلحے بھی نہیں اتارنے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب نماز پڑھنے لگے تو آپ کہیں میں اپنے ہتھیار رکھ لوں، نہیں، اپنے اسلحے اپنے ساتھ رکھنے ہیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا، تو ہو جائیں، مِن وَرَائِكَ، آپ کے پیچھے سے، یعنی آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں. خوف کی نماز کیسے پڑھی جائے گی کہ 2 گروہ بنا دیے جائیں گے. جتنے بھی لوگ ہیں ان کے 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ جو ہے وہ دفاع کرے گا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، وہ حفاظت کرے گا نماز پڑھنے والوں کی، اور دوسرے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ 1 رکعت نماز پڑھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے دوسری رکعت خود پڑھیں گے. دوسری رکعت خود پڑھیں گے. دوسری رکعت پڑھنے کے بعد وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے. پھر
یہاں پہ بتایا گیا ول تاتی، پھر آئے گی طائفاتن ایک جماعت، اخرى دوسری، پھر وہ دوسری جماعت آئے گی لم یصلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فل یصلو تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں ما آقا آپ کے ساتھ، پھر وہ دوسرا گروہ آئے گا، اور یہ جو جنہوں نے نماز پوری پڑھ لی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر دوسری جماعت آئے گی، دوسرا گروہ آئے گا، وہ نماز پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں حِذْرَكُمْ اپنے بچاؤ کا سامان۔ یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اب یہ نہیں کہ وہ اپنے ہتھیار اتار دیں گے، نہیں، بلکہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحے کو اپنے پاس رکھیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کیونکہ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ کاش، ان کی خواہش کیا ہے کہ تمہیں غافل کر دیں، ان اسلحتکم تمہیں تمہارے اسلحے سے، وَأَمْتِيَاتِكُمْ اور تمہیں تمہارے سامان سے غافل کر دیں، فَيَمِيلُونَ اور وہ تم پر حملہ کریں، علیکم تم پر میلۃ واحدہ حملہ کرنا یک بارگی، یک بارگی حملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم تمہارے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ کہ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو طریقہ سمجھ آ گئی نماز پڑھنے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے، ایک رکعت کرنے کے بعد، پوری کرنے کے بعد ایک رکعت آپ نے پڑھی تو جو آپ کے پیچھے جماعت تھی وہ دوسری رکعت خود پڑھے گی اور پھر وہاں سے ہٹ جائے گی، پھر دوسری جماعت جو ہے یا دوسرا گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گا، وہ نماز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھائیں گے، دوسری رکعت پڑھائیں گے، وہ بھی ایک ہی رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں اور ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو اس طرح یہ خوف کے درمیان، خوف کے دوران کیسے نماز پڑھنی ہے؟ ایک رکعت امام کے ساتھ، ایک رکعت امام کے بغیر، ہوگی 2 ہی، کیونکہ قصر نماز کتنی ہوتی ہے؟ نماز کو آدھا کر دینا، تو یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے۔ فَيَمِيلُونَ تو وہ تم پر حملہ کریں، علیکم تم پر میلۃ واحدہ ایک ہی بار حملہ کرنا، وہ تو کافر یہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ اور نہیں تم پر کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان کان اگر ہے بکم تم میں سے اذن کوئی مریض ہے، مم مطر یعنی اس کو تکلیف ہے، اذن تکلیف ہے اس کو، مم مطر بارش سے، او کنتم یا ہو تم مردہ مریض، ان تدعو یہ کہ تم اتار رکھو اسلحتکم اپنے اسلحے کو۔ تو یہاں پہ اللہ نے 2 صورتیں بتائی ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھنا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بارش کی وجہ سے آپ اپنے اسلحے کو پاس نہیں رکھ سکتے تو اتار سکتے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں اور اپنے اسلحے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یہ 2 وجوہات ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ اپنے ہتھیار اتار سکتے ہیں، ورنہ خوف کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی آپ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخُذُوا اور پکڑو حِذْرَکُمْ اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ اعدّ اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوائی والا عذاب۔ صدق